السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کماڑی میں پراسرار زہریلی گیس سے ہلاکتوں کی اب تعداد بڑھ گئی اور مختلف رپورٹس کے مطابق یہ 9 اور 12 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ یہ زہریلی گیس 2 روز قبل کماڑی میں پھیلی تھی، جس سے درجنوں لوگ متاثر ہوئے تھے اور ایک روز میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب شاید چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت کر رہا تھا، لیکن گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی ٹویٹر پہ سب اچھا کہتے نظر آئے اور موٹر بوٹ پہ سمندر میں گھومنے کی ویڈیو بھی شیئر کی، لیکن اگلی ہی رات یعنی کل رات گیس کے اخراج نے پھر سے تشویش پیدا کر دی۔ مجموعی طور پہ اب تک متاثرین کی تعداد جو ہے 300 سے تجاوز کر چکی ہے اور 2 دن بعد بھی گیس کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ خواتین، بچے، جوان اور بزرگ سبھی زہریلی گیس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے کماڑی میں پھیلنے والی زہریلی گیس اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور جناح اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز کماڑی اور اطراف کے علاقوں میں گیس سے متاثر تقریباً 500 افراد کو اسپتال لایا گیا۔ جیکسن کماڑی سے جو لوگ لائے گئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ گزشتہ روز شام تک تو یہی اطلاع تھی کہ شاید گیس اب ختم ہو جائے، لیکن رات کو پھر ایک دم گیس پھیلنے کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اور ایک بار پھر مساجد میں علاقے کو خالی کرنے کے اعلانات بھی ہوئے اور لوگ بڑی تعداد میں اس گیس سے متاثر ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پراسرار زہریلی گیس نے کراچی کے دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جان لیوا زہریلے کیمیکل سے آلودہ ہوا جو ہے کماڑی سے نکل کے کھارا در اور رنچھوڑ لائن تک پہنچ گئی۔ زہریلی گیس پھیلنے کے باعث آج کماڑی میں اسکول بند رہے، جبکہ دیگر سرگرمیاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کسی حد تک متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ گیس سے لوگ رات کو ہی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیر کو دن بھر صورتحال معمول رہی، شام ڈھلتے ہی جان لیوا زہریلی گیس یا ہوا اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور بندرگاہ کے دوسری طرف علاقے جو ہیں کھارا در، میٹھا در، لیاری اور دیگر آبادیاں جو ہیں وہاں بھی متاثرہ افراد ہسپتال پہنچنے لگے۔ زہریلی گیس سے متاثرہ افراد کی علامت میں گلا خشک ہونا، غنودگی کا ہونا، پیاس لگنا، سانس کی نالیوں میں شدید انفیکشن، الرجی اور ری ایکشن کی علامات سامنے آ رہی ہیں۔ گیس سے متاثرہ افراد کے خون کے بلڈ کلچر ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ کماڑی کے وکیل منہ پہ ماسک لگائیں، حاملہ خواتین سمیت بچوں کو احتیاط کرائی جائے، گیس سے متاثرہ افراد کو صاف اور کھلی فضا میں رکھیں۔ صورتحال تشویشناک دیکھ کر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اٹھ گئے، پہلے سو رہے تھے، رات گئے، متاثرہ آبادیوں اور ہسپتالوں کے دورے بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ ریلوے کالونی سے لوگوں کا انخلاء کرنا ہوگا اور اس لیے اس علاقے کے تمام شادی ہالز جو ہیں خالی کرائے جائیں۔ متاثرہ علاقوں سے عوام کو شادی ہالز میں شفٹ کیا جائے۔ دن کے وقت گیس کا اخراج نہ ہونے اور رات کو اخراج ہونے پر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد تو نہیں، کیونکہ پورا علاقہ خالی کرایا جا رہا ہے۔ خیر، اینی وے یہ کانسپرسی تھیوری ہے، میں جب تک اس کے اوپر مزید ثبوت نہیں آتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زہریلی گیس پھیلنے سے ہوا خطرناک حد تک تیز آلودہ کیسے ہو رہی ہے، کہیں سے زہریلی جان لیوا گیس خارج ہو رہی ہے، یہ علاقے میں کسی کیمیکل کی بو ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے۔ طرح طرح کے سوالات اس وقت اٹھتے رہیں گے جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آخر اس کی سورس کیا ہے اور لوگ رات کے وقت ہی کیوں اس سے متاثر ہوتے ہیں، دن کو یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ رہائشیوں کی طرف سے کماڑی کے مرکزی سڑک کے ساتھ قائم ریلوے کالونی کے رہائشیوں کو علاقے کے نزدیک خام تیل ذخیرہ کرنے کی سہولت پر بھی شک کا اظہار کیا گیا اور یہ شبہ کیا گیا کہ خام تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ پہ کسی قسم کی لیکیج یا غفلت تو نہیں۔ یہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہو سکتی ہے جس نے ہوا کو خراب اور صورتحال کو بگاڑا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی تحقیقات کی جائیں اور جو لوگ مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، ان کے پوسٹ مارٹمس تو کیے جائیں۔ کل بھی نہیں ہو سکا کسی کا، آج پتہ نہیں آج ہوا ہے کہ نہیں، میں پتہ کر رہا ہوں۔ کمشنر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو دورے کے بعد رپورٹ پیش کی کہ کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ایک جہاز سے سویابین نکالنے کے دوران آلودگی ہوتی ہے۔ ان کمشنر صاحب کے مطابق جو ہی جہاز کا ڈیک بند کیا جاتا ہے، آلودگی رک جاتی ہے۔ آخری رپورٹ سے کراچی بندرگاہ پہ بحری جہاز سے سویابین کی آف لوڈنگ سے پیدا ہو رہی تھی اور یہ اپ لوڈنگ یا آف لوڈنگ اب رکوا دی گئی ہے اور سویابین کی اس آف لوڈنگ روکنے سے آج شام علاقے کی مانیٹرنگ ہوگی۔ آج شام ہوا میں آلودگی رک گئی تو ذمہ دار سویابین کے بحری جہاز پر مزید جرم بھی عائد ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بحری جہاز سے سویابین کے بھی نمونے لیے گئے ہیں، رپورٹ آج ملنے کا امکان ہے۔
اور اس رپورٹ کا علاقے سے لیے گئے سیمپلز اور متاثرہ لوگوں کے خون کے نمونوں سے بھی موازنہ کیا جائے گا اور پھر کمپیریزن ہوگا. جبکہ گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ بندرگاہ پہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی جہاز سے زہریلی گیس خارج ہوتی تو ڈاکس پر یا اور عملہ بھی متاثر ہوتا. اب کون سچ بول رہا ہے, کون کیا سرائی کر رہا ہے, کون چھپا رہا ہے, اس کی تحقیق تو ہونی ہوگی. اسپارکو حکام نے بھی تحقیقات شروع کی ہے. جامعہ کراچی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تحقیقات کر رہے ہیں. پاکستان رینجرز کی جانب سے علاقے میں کماڑی کے لوگوں میں بڑی تعداد میں ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز ماسک کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی اور منافع خوروں نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے تھے. کماڑی میں زہریلے گیس کے اخراج سے شہریوں کے اموات اور متاثرہ ہونے والے علاقے کے تاجر اور مکین احتجاج کریں, جنہوں نے جیکسن مارکیٹ کے قریب مرکزی شاہراہ پہ دھرنا دیا ہوا ہے. مظاہرین کے مطابق زہریلی گیس پھیلنے سے اور اس کے جانی نقصان کو 48 گھنٹے گزر کر سے روکنے کی وجوہات اوریجن کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے. اسی طرح آفات سے نمٹنے کی بنیادی مقصد کے تحت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام تھا, لیکن گزشتہ روز NDMA والے متاثرہ علاقے میں لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں نہیں پہنچے. اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جس کا پہلے بھی ویڈیو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز زہریلی گیس سے جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا. جواز یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ لواحقین میتوں کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے تیار نہیں تھے. اب طبی ماہرین کے مطابق اموات کا سبب جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ایک اہم ذریعہ ہے. تاہم اس سے تو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ مریضوں کے پھیپھڑوں میں کس قسم کی گیس داخل ہوئی اور وہ متاثر ہوئے خون, پانی اور ہوا کے نمونوں کے تجزیاتی رپورٹ کی روشنی میں ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اموات کس گیس سے ہوئیں اور اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک کسی بھی مرنے والے کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکا. گزشتہ روز شام میں جیکسن پولیس نے ریاست کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 284 زہریلے مواد سے متعلق غفلت برتنے, دفعہ 321 انسانی قتل اور 337 یعنی زہریلے مواد سے تکلیف پہنچانا کے تحت مقدمات درج کیے ہیں. اب زہریلی گیس کا اخراج یا تو جاری ہے یا پھر فضا میں اس کے مہلک اثرات پہلے سے ہی موجود ہیں جو رات کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس حوالے سے تو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی, لیکن جس طرح کماڑی کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں یہ تشویشناک بات ہے اور حکومت کو اس حوالے سے کچھ جلد از جلد کرنا پڑے گا تاکہ مزید قیمتی جانوں کا زیاں بچایا جا سکے. یو آر واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.